مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، لگتا ہے کہ کرناٹکا یو پی بنتا جا رہا ہے۔ کولار کے قریب ایک مسلم فیملی پر جس طرح سے اٹیک ہوا ہے، اس کی تفصیلات سناتا ہوں اور تصاویر بھی بتاؤں گا آپ کو۔ اس کے علاوہ نقلی میٹریمونیل ویب بنا کر کے کس طرح 26 لڑکیوں کو جھانسا دیا جاتا ہے، روپیے لوٹ لیے جاتے ہیں۔ اور اب بلی بھائی ایپ کیس میں جو ہے ملزم ہے، اس نے 2 مرتبہ کسٹڈی میں خودکشی کی کوشش کی، اس طرح خبر آ رہی ہے۔ بلی بھائی کے بعد سلی ڈیل جو اس سے پہلے مسلم خواتین کی نیلامی کیا تھا، اس سلسلے میں بھی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں۔ انڈرورلڈ گینگسٹر اجے گجر کو کس طرح گرفتار کیا گیا، اس کے تعلقات کیا ہیں۔ سمندری طوفان دنیا بھر میں کس طرح تباہی مچا سکتے ہیں، مزید اگلے آنے والے سالوں اور ایام میں ماہرین نے کیا پیشگوئی کی ہے۔ اسرائیلی افسر کا غزہ میں راکٹوں کے ٹھکانوں کی تلاش میں ناکامی کا اعتراف ہونے کے بعد کس طرح خبر سرخی بن گئی۔ اور بھی بہت ساری وائرل ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی، جیسے انڈین امریکن مسلم کونسل نے جو اسلاموفوبیا اور ہولوکاسٹ کی جو بات ہو رہی ہے بنگلور بھارت میں، ان تمام چیزوں کی جو ہے ایک ویڈیو بنا کر کے اس کو بھیج دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اس کی تفصیلات نیچے ہیں۔ ناظرین، درگاہ جا کر کے واپس ہو رہے ایک مسلم فیملی کو ان کی گاڑی اور سواری روک کر کے اس میں موجود خواتین کو برقع نکالنے پر مجبور کر کے پھر وہاں موجود نوجوانوں پر حملہ کرتے ہوئے ان کے پاس موجود نقد اور سونا وغیرہ لوٹ لیے جانے کی ایک واردات پیش آئی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ایک منظم طریقے سے جو حملہ کیا گیا ہے۔ یہ کولار کے 13 ہلّی نامی علاقے میں پیش آیا معاملہ ہے، اور یہ کرناٹک میں آتا ہے کولار ضلع، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس حادثے میں متاثر ہونے والی خاتون رومانہ نے کولار کے دیہی تھانے میں معاملہ درج کیا ہے، معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ جن لوگوں پر حملے کیے گئے ہیں ان کے نام دیکھے جائیں تو تجمل شریف، معاذ بیگ، فیروز پاشا، سعید پاشا، فردوس پاشا، شیخ انور، ان لوگوں کی پہچان اور شناخت کر لی گئی ہے، جن کو یہاں کے SNR ضلع ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق یہ درگاہ ہو کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک شرپسندوں نے ان کی گاڑی کو روک لیا اور پھر وہاں موجود خواتین کو نیچے اتر کر کے برقع نکالنے پہ مجبور کیا، اور اس کے سلسلے میں جب ان سے روکنے کی کوشش کی گئی نوجوانوں کی جانب سے اس دادا گیری اور گنڈا گردی کے، تو پھر ان پر حملہ کر دیا گیا، یہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ اب لٹیروں کی یہ شکل کیا واقعی میں لوٹنے کے لیے ان پر حملہ کیا گیا، یا مسلمان ہونے کی وجہ سے شرپسندوں نے اس پر حملہ کیا ہے، یا پولیس کو جو بیان دیا گیا ہے اس کو پوری طرح سے ماحول میں کسی بھی طرح کی امن کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی چیزیں پولیس کی جانب سے شاید میڈیا میں پیش نہیں کی گئی ہیں، الگ الگ تبصرے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح اس وقت کرناٹکا میں بھی مسلم فیملیز کو راستہ روک کر کے حملہ کرنے کا سلسلہ جاری ہوا ہے۔ ابھی حال ہی میں کولار میں کچھ مہینے پہلے کس طرح سے یہاں پر مسلمانوں کو دھمکی دی جانے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کنڈا میں، وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے دکھایا بھی تھا کہ پہلے جو ہے جس طرح
झगड़े हुए थे 92 के फसादात का हवाला दे करके कि किस तरह करिए छोड़ करके कोलार भाग आए थे मुसलमान, अब कोलार छोड़ने पे उनको मजबूर कर दिया जाएगा। ऐसे बयानबाजियाँ हिंदुत्ववादियों की जानिब से हुए थे। उसके बाद उस पर जो बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही थी। ये उसी इलाके के आसपास का हादिसा है जहाँ पर ये पेश आया है। इस वजह से इस हमले के बाद जो है लगातार अलग अलग तरह के तबसरे सामने आए हैं। ये भी हो सकता है कि लुटेरे सिर्फ जो है इनको लूटने के लिए, सोना और नकद लूटने के लिए भी ये कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है। दोनों तरह के अंदेशे सामने लाए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह धोखा दिया जाता है देख लीजिएगा। बेंगलुरु में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जो विजयपुरा ज़िले के जय भीम उर्फ विठल पर्लपेटे उसका नाम है, 33 साल की उम्र है। ये शख्स 50 से ज़्यादा प्रोफाइल बना करके खुद अपना एक मैट्रिमोनियल, इसलिए कहा जाता है कि शादी वगैरह के जो वेबसाइट्स होते हैं मैट्रिमोनियल जिसको कहा जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा आप भरोसा ना करें। खैर ये तो दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ समाज और तबक़ात को जो है धोखा देने की कोशिश की इसने जो है 50 से ज़ायद, जिसमें मकामी सतह के अलग अलग तरह की जो तबक़ात होते हिंदू बरादरी में, उनके नाम से जो है बनाया और उसके बाद जो है लगभग 50 ख़वातीन को इसने धोखा दिया है शादी के नाम पर। और उसमें उसने 21 लाख रुपया अलग अलग लड़कियों से जमा करने की बात भी सामने आई है। ये ख़बर आप लोगों के सामने रखने का मेरा मकसद है नाज़रीन गिरामी कि आजकल शादी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के वेबसाइट्स बनते हैं। बाज़ इसमें जो है वाकई में सही होते हैं और बाज़ जो है धोखाधड़ी के लिए होते हैं, और बाज़ लोग जो है उसमें मौजूद प्रोफाइल में मौजूद तफसीलात लेकर के उसका गलत इस्तेमाल भी होते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों के पेश नज़र इस पर ज़्यादा एतबार ना करें, बल्कि जो है जितना वो मुश्किल, जितना उसकी प्रोफाइल जिस कदर जो है महफूज होगी, उस तरह की जो है मैट्रिमोनियल में अपनी तफसीलात अगर देते हैं अपने बच्चियों की या बच्चों की, तो ये बेहतर होगा। बसूत दीगर आजकल इस कदर धोखेबाजी बढ़ गई है कि हम अंदाज़ा न लगाएं। और जो शख्स इस सिलसिले में बात हो रही है जिसने धोखा दिया है, बताया जाए कि 2013 में ये मुलजिम सुनीता नामी एक खातून का कत्ल भी कर दिया है और 2 साल जेल में भी था। जेल से ज़मानत पाने के बाद फिर आकर के जो है इसने ये काम शुरू किया और 21 लाख रुपए से ज़्यादा लूटा मुख्तलिफ लड़कियों से, इस तरह के मैट्रिमोनियल बना करके वेबसाइट, और अपने ही नाम के अलग अलग तरह के प्रोफाइल क्रिएट करता था। उसमें जो अलग अलग तरह के करूबा, यस्सी, यष्टी, गाड़ीगा, नेकारा, ये सारी चीज़ें यहाँ कर्नाटका में हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तबक़ात के समाज की जो है नाम है, जिसको ज़ात पात कहा जाता है, उनसे अलग अलग तरह से जो है धोखा देने की इसने कोशिश की है। बहरकत नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं। और इस शख्स को तो आप जानती ही हैं कि जिसने IFSO से बयान आया है कि DCP KPS मल्होत्रा ने बताया है कि नीरज बिश्नोई, जिसने मुस्लिम ख़वातीन की नीलामी का सबसे अहम तरीन मुलजिम है जो हाल ही में, तो उसने जो है 2 मरतबा ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है। इसलिए उसको जो है फिर से मजबूत अंदाज में बहुत ही निगहदाश्त में रखा जा रहा है और उससे इंक्वायरी की जा रही है, ये बयान दिया जा रहा है। बुल्ली भाई ऐप के बारे में आपको मालूम है, हंगामा मचा है। इसी सिलसिले में नाज़रीन गिराम में आपको मालूम होना चाहिए कि हाल ही में, इससे पहले लगभग 6 महीने 7 महीने पहले भी सुल्ली डील के नाम से भी मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बना करके उस सिलसिले में जो है ख़वातीन को नीलाम करने की कोशिश की गई थी। अब इस सिलसिले में इंदौर से एक अहम तरीन शख्स को, बल्कि मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये उसका चेहरा है जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त। ये बुल्ली भाई ऐप बनाने वाले को गिरफ्तार करने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने 6 माह कबल इसी तरह की ऐप सुल्ली डील्स केस में भी कार्रवाई की। इसने दावा किया कि इस मामले में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, जिसको IFSO कहा जाता है, उसने मध्य प्रदेश के इंदौर से इसको गिरफ्तार किया। इसका नाम ओमकारेश्वर ठाकुर बताया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है दोनों ऐप में जिस तरह की नीलामी, उसमें अहम तरीन मुलजिमान को गिरफ्तारी हुई है। अब देखना है कि इस सिलसिले में इन लोगों को किस तरह की सुनवाई होती है और सज़ाएँ मिलती हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ये है कि समंदरी तूफ़ान को लेकर के दुनिया भर में तबाही मच सकती है, इस तरह कहकर माहिरीन ने एक अलग ही बहस छेड़ दी है इस वक्त दुनिया भर में।
جی ہاں، مستقبل کے سمندری طوفان شمال کی سمت میں بھی زیادہ بنیں گے، جن سے نیو یارک، بوسٹن، بیجنگ اور ٹوکیو سمیت شہروں کو بھی خطرہ لاحق ہوگا۔ ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ صدی میں سمندری طوفانوں کی شدت میں اضافہ ہوگا جو دنیا بھر میں بڑی تباہی پھیل سکتی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ماحولیاتی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندری طوفانوں کی سالانہ تعداد اور شدت میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماضی میں زیادہ تر سمندری طوفان خطے استوا اور اس کے نزدیک سمندری علاقوں میں آتے رہے ہیں، لیکن ابھی آہستہ آہستہ شمال اور جنوب کی سمت میں بڑھنے لگے ہیں۔ ساحل سے ٹکرانے کے بعد یہ طوفان خشکی پر سینکڑوں کلومیٹر فاصلہ طے کر کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جبکہ ماضی میں وہ خشکی پر بہت کم اتنا آگے بڑھ پاتے تھے۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مستقبل کے سمندری طوفان شمال کی سمت میں بھی زیادہ بنیں گے، جن سے نیو یارک، بوسٹن، بیجنگ اور ٹوکیو سمیت ان شہروں کو بھی خطرہ لاحق ہوگا جہاں فی الحال سمندری طوفان بہت کم آتے ہیں۔ خط استوا کے علاوہ سمندری طوفانوں کا شمال اور جنوب میں بڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شدید گرمی اب صرف خط استوا یا اس کے قریبی علاقوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان مقامات تک بھی پہنچ رہی ہے جو خط استوا سے دور واقع ہیں اور ٹھنڈے علاقے تصور کیے جاتے ہیں۔ ماہرین نے بھی خبردار کیا ہے کہ ان طوفانوں کی ابتدا ہو چکی ہے۔ پرتگال کی سرزمین پر تباہی پھیلانے والا سمندری طوفان الفا اور امریکی ریاست کنیکٹیکٹ تک پہنچنے والا ہنری سمندری طوفان دونوں ہی خط استوا سے بہت دور ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماہرین جس ممکنہ تباہی کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم نے بھی حال ہی میں دنوں میں دیکھا بھارت میں کس طرح سے سمندری طوفانوں نے تباہی مچائی ہے اور وقتاً فوقتاً اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ہم نے حدیث بھی بعض دفعہ سنائی تھی آپ کے سامنے کہ جو ہے قرب قیامت میں آسمانی زمینی آفتوں اور سیلاب اس طرح کی چیزوں کی جو ہے بھرمار ہوگی۔ ناظرین آئیے آپ کو میں اس وقت ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو اتراکھنڈ سے آ رہی ہے۔ ہندوتوا دہشت گردوں کے ہاتھوں نام نہاد دھرم سنسد میں مسلمانوں کے قتل عام پر ہفتوں سے خاموش رہنے والی اتراکھنڈ پولیس جب مسلمان احتجاج کے لیے راستے پہ نکل آئے تو پھر ان کو جو ہے قانون سمجھانے لگ گئی ہے۔ پولیس کے نوجوانوں نے نسل کشی کی دھمکیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں کو قانون کا سبق سکھانے کی کوشش کی تو واپس جو ہے وہاں پر موجود دیگر افسران نے جو ہے ان کو بتایا کہ 144 کیا ہوتا ہے، 144 جاری ہے تو ہمیں اس کی نوٹس بتائیں ورنہ ہمیں نہ روکیں۔ آپ نے ابھی تک جو ہے دھرم سنسد میں مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرنے والوں کو تو آپ نے گرفتار نہیں کیا، لیکن جب ہم احتجاج کر رہے ہیں تو ہمیں روک رہے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو آواز کے ساتھ سنیں جو اس وقت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، جو اتراکھنڈ سے آ رہی ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں۔ نہیں انومتی آپ میجسٹریٹ بلائیے نا، آپ سے انومتی نہیں ہوگی۔ نہیں آپ سے 144 لگی۔ نہیں آپ ریٹن آرڈر دکھائیے 144 کا نا پہلے، آپ کے بولنے سے نہیں ہوگا۔ آپ کے آپ ویوستھا، ہم ویوستھا خراب نہیں کر رہے، ہمیں للکارا گیا۔ نہیں دیکھیے میری بات سنیے آپ، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو۔ نہیں آپ ویوستھا کی بات، آپ قانون کی بات کیجیے، ویوستھا کی بات ہے نا۔ آپ کو پرسوں ایک FIR کی کاپی دی تھی، اس میں FIR نہیں ہوا ہے۔ نہیں تو سمبندھت آپ میری بات سنیے، مجھے آپ سے صرف اتنا پوچھنا ہے، 144 نہیں لگا ہے، آپ ہمیں کس قانون کے تحت روک رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن آپ کے بولنے سے نہیں ہوگا نا، آپ کو لکھا ہوا دکھائیے، آپ کتاب میں دکھائیے۔ 144 نہیں لگی ہے نا یہاں پہ، بہت سارے وکیل متر۔ نہیں میں تو خود وکیل ہوں، بتا 144 نہیں لگا ہے۔ نہیں کوئی رائٹ کس حساب سے ہم کو ارسٹ کیجیے، آپ کو ارسٹ کرنے کا آپ ارسٹ کیا، ہم نے قانون توڑا ہے نا۔ روڈ پہ چلنے کے لیے انومتی کی آوشکتا نہیں ہے، روڈ پہ چلنے کے لیے نہیں ہے، جلوس نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس کو آپ نے سنا، آئیے اس تصویر کو دیکھیں۔ اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، الگ الگ طرح کی یہ تصویریں وائرل ہوتی رہتی ہیں ہر چیز میں۔ PM نریندر مودی جو باقاعدہ حکومت کی اسکیمیں ہوتی ہیں اس میں ان کے چہرے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو جو اس وقت سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے 2 ویکسینیشن کا، اس پر بھی ان کی تصویر آ رہی ہے، یعنی آپ مجبور ہیں ان کی تصویر اپنے جیب میں لے کر کے گھومنے کے لیے۔ اس پر کس طرح کے تبصرے ہوئے، کیا کیا ہوئے، بنگال نے کس طرح منع کیا، کیرلا میں کیا کیا ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہاں تک کہ ان کی تصویر ہونے کو لے کر کے عدالتوں تک بھی لوگ پہنچ گئے۔ اب اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ہفتے کو ضابطۂ اخلاق نافذ ہونے کے بعد
ریاستی حکومت کے محکمہ خوراک اور عوامی ترسیل کی طرف سے عوام کو فراہم کیے جانے والے سستے راشن کے پیکٹوں سے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی تصویر اور سلوگن وغیرہ ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خوراک اور عوامی ترسیل کے کمشنر کی جانب سے تمام ضلع مجسٹریٹ کو جاری کردہ ہدایات میں کہا گیا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی تصاویر ہٹا دی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، ان تصاویر ان پیکٹوں کو لے کر کے، اس میں ہونے والے راشن کو لے کر کے الگ الگ طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں، اس کی تفصیلات میں مجھے نہیں جانا۔ ناظرین طالبان وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ایران ہونے والا ہے اور پناہ گزینوں کے مسائل اور معاشی بحران پر تبادلے خیال ہوگا۔ جی ہاں، ملا امیر خان متقی ہفتے کے روز ایران کے دورے پر پہنچے۔ یہاں انہوں نے ایرانی حکام سے افغان پناہ گزینوں کے مسائل اور جنگ زدہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے معاشی بحران پر تبادلہ خیال کیا۔ خیال رہے کہ ایران نے دیگر ممالک کی طرح اگست میں امریکہ کی قیادت میں غیر ملکی افواج کی اجلت میں انخلا کے بعد سے طالبان کی تشکیل کردہ نئی حکومت کو اب تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبد القاہر بلخی نے ٹویٹر پر کہا کہ وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد افغانستان اور ایران کے درمیان سیاسی، اقتصادی، راہداری اور پناہ گزینوں کے مسائل پر بات چیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں طالبان کا وقت پہلے ایرانی حکام سے ابتدائی بات کر چکا ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس بار ایران کس طرح طالبان کا سپورٹ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، صدر بائیڈن سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے وعدے پورے کریں۔ گوانتانامو بے جیل کو بند کرنے کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ مطالبہ رکھا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گوانتانامو بے حراستی مرکز بند کرنے کا اپنا وعدہ پورا کریں۔ 11 ستمبر 2021 کے دہشت گردانہ حملوں کے بعد بنائی گئی اس متنازع جیل کو اگلے سال 20 برس مکمل ہو جائیں گے۔ کیوبا میں بنائی گئی اس جیل کا مقصد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران مشتبہ غیر ملکی دہشت گردوں کو حراست میں لے کر تفتیش کرنا تھا۔ تاہم ناقدین اس متنازع حراستی مرکز میں تفتیش کے لیے اختیار کیے گئے طریقوں کو تشدد قرار دیتے ہیں، یہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل امریکہ کی انسانی حقوق سے متعلق پروگرام میں سیکورٹی ڈائریکٹر دافت ایویاتار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جتنا عرصہ یہ جیل برقرار رہے گی تب تک عالمی سطح پر انسانی حقوق کے بارے میں امریکی ساکھ متاثر ہوتی رہے گی۔ ناظرین گرامی، یہ بدنام زمانہ گوانتانامو بے جیل جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو رکھا گیا ہے مختلف، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کس کس طرح کی تصاویر یہاں سے آتی ہیں اور کس قدر تشدد اپنایا جاتا ہے یہاں پر۔ آپ صرف اس جیل کا نام گوگل میں مار دیں گے تو اس قدر بھیانک انسانی سوز تصاویر آپ کے سامنے آئیں گی گوانتانامو بے جیل کی کہ جو انسان ہوتے ہوئے اس تکلیف کو شاید ہی کوئی برداشت کر سکے۔ ناظرین گرامی، آئیے چلتے چلتے میں آپ کو اس وقت ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس کو ریلیز کیا ہے انڈین امریکن مسلم کونسل نے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھارت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بھارت کا میڈیا یہاں اقلیتوں پر، مسلمانوں پر، دلتوں پر اور عیسائیوں پر ہونے والے ظلم پر یا ان کی نسل کشی پر بات کرے نہ کرے، لیکن عالمی سطح کا میڈیا، عالمی سطح کی تنظیمیں اس وقت لگاتار ان تمام چیزوں کو دکھا کر کے پورے عالم کی نگاہیں بھارت میں ہونے والے تشدد کی طرف لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے آج انڈین امریکن مسلم کونسل نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے۔ اس ویڈیو کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے۔ ہمارے لیے آواز کے ساتھ پیش کرنے کے لیے مجبوری یہ تھی کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک دی گئی ہے، اگر وہ ہٹا دیں گے تو آپ کو جو آواز اس کے ساتھ ہے وہ آپ سن نہیں پائیں گے۔ اس وجہ سے معافی کے ساتھ اس میوزک کو چونکہ ان لوگوں نے لیا ہے لیکن یہ ویڈیو دکھانا بھی ضروری ہے، اس معافی کے ساتھ میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے اس میں انگریزی کے ساتھ پوری طرح سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تمام کمیونٹیز پر، اس پر اس وقت بات کرتے ہوئے ان چیز کو ریلیز کرنے کی کوشش کی اور عالمی سطح پر اس کو ریلیز کیا گیا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو